کہ آپ ٹائم کو کس طرح مینیج کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ یوتھ کو کیا ایڈوائز کریں گے کہ وہ کس طرح اپنے ٹائم کو میکسیمم یوٹیلائز کر کے پروڈکٹیوٹی انہینس کر سکتی ہے. یہ جو ٹائم ہے 4 سال کا جو آپ یونیورسٹی میں گزار رہے ہیں، یہ آپ کی زندگی کا دی بیسٹسٹ ٹائم ہے، گولڈن ٹائم پیریڈ ہے. اس کو آپ جتنا یوٹیلائز کریں گے سیلف ڈیولپمنٹ کے لیے، سیلف لرننگ کے لیے، ٹائم مینجمنٹ کرنا آپ سیکھیں گے، اتنا ہی آپ کو یہ پے بیک کرے گا آپ کی فیوچر لائف میں. سب سے پہلے تو اپنی کلاس ضرور لیں. کوئی اس میں دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ آپ کلاس چھوڑ رہے ہیں تو آپ بہت بڑے 30 مار خان. اگر آپ اپنی کلاس چھوڑ رہے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، آج جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ویسے تو ان کے بہت سارے کام ہیں، لیکن حال ہی میں انہوں نے پیس ایکٹیوسٹ کا ایوارڈ حاصل کیا گورنر سے. اس کے حوالے سے ہم ان سے جانیں گے کہ جو انہوں نے رینا ورما کا ایک انٹرویو کیا، ان کو ہوسٹ کیا، اور وہ ایک انڈین سٹیزن تھی، وہ جب پاکستان میں آئیں ان کے ساتھ انہوں نے کس طرح بیہیو کیا، اور وہ جو پیس کا ایک جیسچر ہے جو پاکستان اور انڈیا کے تعلقات میں انہوں نے پیش کیا، ان کی ایک کوشش تھی، اس حوالے سے ہم ان سے خاص طور پہ جانیں گے کہ وہ سٹوری کس طرح انہوں نے کور کی. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، میں بالکل ٹھیک. سر، آپ نے سائنس پڑھی، ایم فل کیمسٹری میں کیا، اس کے بعد آپ میڈیا کی فیلڈ میں کیسے ہیں، پہلے تو یہ بتائیں. انفیکٹ ہوا یوں کہ میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے اٹیچ ہوا 2012 میں، جب میں نے انٹرمیڈیٹ وہاں سے سٹارٹ کیا. تو جب آنرز میں یہاں پر آیا تو میرا ایک پیشن تھا کہ میں اسٹیج سیکرٹری کے طور پہ کمپیئرنگ کروں، ہوسٹنگ کروں. سو مور دین 40 جو ایونٹس تھے، سیمینارز تھے، انٹرنیشنل کانفرنسز تھیں، وہ گورنمنٹ کالج میں نے جب ہوسٹ کی تو میرا ایک بڑا اچھا دوست تھا، جونیئر تھا مجھ سے، اسد اللہ خان وزیر. تو اس نے کہا کہ ظاہر بھائی میں اردو پوائنٹ پہ ہوتا ہوں تو آپ کو اردو پوائنٹ جوائن کرنا چاہیے. سو اس کے بار بار انسسٹ کرنے پہ میں نے جب اردو پوائنٹ پہ جا کے ڈیمو دیا تو انہوں نے مجھے وارملی ویلکم کیا. یہ 2018 کی بات، آپ سے 5 سال ہونے والے. 5 سال پہلے. سو وہاں پہ بڑا اچھا لگا کہ آپ ایک میڈیا چینل پہ اپنی آواز کو اور بھی زیادہ اچھے طریقے سے پیش کر سکتے ہیں، پھر آپ مختلف ڈفرینٹ سٹوریز لے کر آتے ہیں، آپ کا ایکسپوجر بڑھتا ہے. سو اسی طرح کرتے کرتے اب اردو پوائنٹ پہ 5 سال ہو گئے ہیں، اور لگ بھگ 400 ویڈیوز ہیں جو میں نے آل اراؤنڈ دا پاکستان، چاروں صوبوں سے، بلوچستان میں، مطلب دیکھیے رپورٹنگ کی ہے. سب سے جو بلند میری ایک مقام پہ جا کے اسٹوری، میں نے 10,200 فٹ بلند بلوچستان میں جا کے اسٹوری کی، اور اس کو 2.5 ملین ویوز ملے، وہ بڑی وائرل ہوئی. پھر اس کے بعد بہت ساری ایسی ویڈیوز آئیں جنہوں نے ملینز ویوز لیے، اور ماشاءاللہ اللہ کا بڑا شکر ہے، ایک بڑی شناخت بھی ملی، اور میرا ذاتی جو ایک سیلف ڈیولپمنٹ کا جو میرا گول تھا وہ بھی بڑا اچھا پورا ہوا وہاں پہ. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے یہ رینا چیبر ورما کا جو انٹرویو کیا جو بہت وائرل بھی ہوا، اور خاص طور پہ گورنر صاحب نے اس کو پسند کیا، اس پہ آپ کو پیس ایکٹیوسٹ کا ایوارڈ بھی ملا، اس کو آپ نے کس طرح پلان کیا، اور کیا آپ کی مائنڈ میں یہ چیز تھی کہ میں پیس کو پروموٹ کرنے کے لیے انٹرویو کر رہا ہوں اور ان کو ہوسٹ کر رہا ہوں، کس طرح یہ سارا سفر ہوا؟ اچھا، میں جو رینا چیبر ورما ہے نا، ان کو ہوسٹ کرنا، اسپانسر کرنا، ان کے ساتھ جو ہم نے بتایا وقت ہے، وہ زندگی کا ایک بڑا رومانٹک ٹائم مجھے یاد آتا ہے. وہ پچھلے سال کی بات ہے. وہ میری فیس بک فرینڈ تھیں، اور انڈیا پاکستان ہیریٹیج کلب، ہمارے ایک دوست ہیں عمران ولیم صاحب، اور ان کی وائف ہیں، انہوں نے جو ہے وہ دونوں مل کے اس کو چلا رہے تھے ایڈمن. تو انہوں نے مجھے بھی وہاں پہ ماڈریٹر کے طور پہ لیا. سو سال ایک میں نے وہاں پہ کام کیا، اور میڈم رینا چیبر ورما میرے ساتھ ایڈ تھیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ 15 سال کی تھیں جب انہوں نے راولپنڈی سے مائیگریٹ کیا پونے انڈیا میں. سو وہ اپنا گھر وزٹ کرنا چاہتی ہیں، ابھی ان کی عمر 90 ایئرس تھی. سو انہوں نے 1-2 دفعہ اپلائی کیا، ویزا ریجیکٹ ہو گیا. وہ میرے ساتھ بار بار کنیکشن میں تھی. میں نے عمران بھائی کو بتایا کہ بھائی یہ خاتون ہیں، میری دوست ہیں، یہ آنا چاہتی ہیں، بزرگ ہیں، ان کا گھر بھی وہاں پر موجود ہے. سو ہم دونوں نے مل کے پھر ان کو ویزا اسپانسر کیا، ان کو لاہور میں اسٹے کے انتظامات، آنے جانے کے، موو کرنے کے، یہاں سے راولپنڈی لے جانے کے انتظامات کیے. وہاں راولپنڈی میں سجاد ظہیر صاحب تھے، انہوں نے ان کا گھر جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کیا ہوا تھا. سو آنٹی جب آئیں، ہم نے ان کو واگا سے ریسیو کیا. ام لیلا میرے ساتھ تھیں، عمران ولیم صاحب ہمارے ساتھ تھے، ان کی وائف ہمارے ساتھ تھیں، ہم 4 لوگ تھے. تو ان کو ہم نے پہلے لاہور میں اسٹے کروایا 2-3 دن، پھر ہم ان کو راولپنڈی لے گئے. تو وہاں پر ان کا ہمارا اسٹے جو ہے وہ آواری ہوٹل میں تھا، اور وہاں پہ میرے ایک دوست ہیں مزمل حسین ساقی، فیس بک پہ میرے فرینڈ تھے. انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ جن آنٹی کو لے کر جہاں پر گھوم رہے ہیں وہ تو میرا گھر ہے. تو میں نے کہا یار یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ اگر آپ کا گھر ہے تو پھر تو ہم ان کو وہاں پہ اسٹے بھی کروا سکتے ہیں. پھر ہم نے آنٹی کو وہاں پہ اسٹے کروایا 1 رات، اور پھر اس سارے ایونٹ کی کوریج اتنے ورلڈ لیول پہ ہوئی، لائک BBC اور وائس آف امریکہ، الجزیرہ، بروٹ انڈیا، ہر جگہ پہ بڑا وائرل ہو گیا. سو اس سارے پروسیس کو جو ہم نے کیا، مری بھی انہوں نے گھوما چونکہ وہ بچپن میں وہاں جاتی تھیں، تو اس کو ایک بڑا نا پیس کریٹنگ ایک ایونٹ کے طور پہ لیا گیا آن دا بوتھ سائڈز آف دا بارڈر. سو جب پاکستان کی 75th اینیورسری تھی
تو گورنر پنجاب نے ریکگنیشن دی مجھے کہ آپ نے ایک ینگ نوجوان ہوتے ہوئے ان سارے خطرات کو مول لیتے ہوئے کہ آپ اس ایکٹیویٹی میں ملوث ہو کر کہیں پر بھی کچھ غلط بھی اپنے خلاف کروا سکتے تھے. ظاہر سی بات ہے اگر کوئی نوجوان انڈیا کے کسی بندے کو ہوسٹ کر تو یہ ایک بڑا اچھا جسچر آپ نے دیا ہے پیس کا. سر انٹرویو کرتے ہوئے آپ نے ان سے کیا باتیں کی اور ان کے کیا تاثرات تھے پاکستان کے بارے میں, یہاں کے لوگوں کے بارے میں, آپ کو کیا محسوس ہوا؟ انٹرویو ان کا, چونکہ میں اردو پوائنٹ پہ کام کرتا ہوں تو وہ جب آئیں واگا پہ تو ان کا سب سے پہلا انٹرویو پھر میں نے ہی کرنا تھا. میں نے کہا کہ ہم اردو پوائنٹ پہ بھی آپ کا انٹرویو کریں گے. تو اس میں ہم نے ان کی فیلنگز اور جذبات پتہ کیے کہ آپ کو کیسا وہ اکیلی آئیں, 90 ایئرز وہ اولڈ تھیں, 75 ایئرز کے بعد وہ اپنا گھر جو ہے وہ وزٹ کرنے آئی ہیں. نہ ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ زندہ ہیں, نہ ان کی جو ہے وہ بچے بھی جو ہے ان کا ایک بیٹا تھا نوجوان وہ بھی فوت ہو گیا, کوئی بہن بھائی بھی زندہ نہیں رہا. تو وہ اکیلی آئیں, ان کی بیٹی جو ہے وہ دلی میں تھیں. تو ہم بڑے حیران تھے کہ ماں جی آپ 90 ایئرز اولڈ ہیں اور آپ اکیلے سفر کرنے آئی ہیں تو کیسا لگ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میں اپنے گھر آئی ہوں, اور میں بالکل بھی یہاں پہ اکیلا نہیں فیل کر رہی ہوں. میرے پاس آپ جیسے بچے ہیں, وہ مجھے وہ اپنا بیٹا بھی کہتی ہیں, ابھی بھی ان سے بات چیت ہوتی رہتی ہے. تو پھر وہ جذباتی بھی ہو رہی تھیں وہاں پر, اور ان کے بارے میں جو ان کی لائف کے بارے میں جو ان کے ایکسپیرینسز راولپنڈی میں تھے, جو لاہور میں جیل روڈ پہ بھی وہ رہیں کافی عرصہ, مری آتی جاتی تھیں, چکوال میں ان کے ننہال تھے. تو چکوال چونکہ میرا بھی جو ہے وہ ہوم ٹاؤن ہے تو مجھے ذرا اور بھی اس کے ساتھ جذباتی وابستگی ہوگی. تو اس حوالے سے ان کی جو ہے نا وہ لائف کے بارے میں ہم نے کچھ سوالات کیے. وہ انٹرویو تو ماشاء اللہ یوٹیوب پہ بھی 1 ملین ویوز کراس کر گیا. اور پھر جو باقی جتنے بھی سوشل میڈیا فورمز تھے پاکستان کے, انڈیا کے, انہوں نے اسی انٹرویو کو کاپی کیا. یہاں پہ میں ایک مزے کی بات بتاؤں, یہ ایک دلچسپ فیکٹر ہے. میں نے جان بوجھ کے وہاں پر ان کی عمر 92 ایئرز بتائی, جسٹ ٹو چیک کہ ہمارے اردو پوائنٹ کے لوگ کتنا کاپی کرتے ہیں. اب ہر جگہ پہ پیج پہ چونکہ ان کی اصل عمر 90 ایئرز, اور اس کے بعد کئی چینلز نے رپورٹ بھی کیا, لیکن جہاں پر وہ آیا نا جی کہ 92 ایئرز اولڈ رینا چبر ورما از وزٹنگ پاکستان, تو جسٹ ٹو چیک کہ ہماری ریچ کہاں تک جاتی. تو وہ ماشاءاللہ بڑا وائرل انٹرویو ہوا اور آنٹی نے یہاں پہ بڑا انجوائے کیا. سر فیوچر میں کیا پلانس ہیں آپ کے؟ آپ نے ایک کتاب بھی لکھی ہے, اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں, اور آنے والے وقت میں کیا گولز ہیں آپ کے, کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا ٹارگیٹس ہیں؟ ہاں, اس پہ بات کرتے ہوئے آپ کو ایک ٹھنڈی آہ بھرنی پڑتی ہے باہر. طور کتاب کی جہاں تک بات ہے, میرا پہلا جو تجربہ تھا لکھنے کا, میں کوئی 5-7 سال سے لکھ رہا تھا. 2015 سے تو میں صحافت سے وابستہ ہو گیا, ڈیلی پاکستان میں لکھتا رہا, نوائے وقت میں لکھتا رہا, پھر اردو پوائنٹ پہ آ گیا. تو کچھ ایسی تحریریں تھیں جس میں ٹریولاگس تھے. سفرانچہ ایک نئی ٹرم ہے جو میں نے, عرفان شاہود بھائی نے, ہم دونوں نے مل کے انٹروڈیوس کروائی اور اس کو ریکگنائز کیا گیا نیشن وائڈ. تو کچھ مضامین تھے, کچھ خاکے تھے لائک بانو آپا کے ساتھ, خورشید رضوی صاحب کے ساتھ, تو وہ کافی ساری چیزیں جمع ہو گئیں. تو میں نے سوچا کہ گورنمنٹ کالج میں رہتے ہوئے, اشفاق احمد صاحب واحد اسٹوڈنٹ تھے 1949-50s میں, جب انہوں نے گورنمنٹ کالج میں رہتے ہوئے بطور طالب علم اپنی کتاب شائع کی تھی, اس کے بعد یہ ریکارڈ کوئی توڑ نہیں سکا. سو میرے پاس ایک تباہ زاد کتاب شائع کروانے کا سنہری موقع تھا, میں ابھی آنرز میں تھا. سو میں نے اس ساری چیزوں کو کلیکٹ کیا اور کتاب شائع کی. تو اس پہ مجھے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی طرف سے رول آف آنر بھی دیا گیا, اور دھن 84 ایوارڈ بھی ملا اس پہ چکوال کی طرف سے. کتاب کا ایڈیشن 2-3 ماہ میں بک گیا, ابھی تک اس کی ڈیمانڈ ہے ماشاءاللہ. دوست پوچھتے ہیں تو میں انہیں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یار میرے پاس ایک ہی کاپی ہے, تو اس کی دوسری جو ہے وہ ایڈیشن وہ دیکھیے کب آتا ہے, چونکہ اب میری دوسری کتاب ہی آنے والی ہے, اس میں سارے ہی سفرانچے ہیں پورے پاکستان کے. تو جہاں تک بات ہے معذرت سے کہ آپ نے گولز کا پوچھا, تو میں چاہتا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں, بیسیکلی میرا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے وقت کو بچاؤں. لائک 50 سال عمر ہے, 60 سال ہے, لیکن میں ایک سال کو, ایک مہینے کو یوٹیلائز کروں. میری بڑی شدید خواہش ہے کہ میں کلائمیٹ چینج میں کچھ کروں, چونکہ پاکستان جو ہے وہ کلائمیٹ چینج سے سب سے زیادہ افیکٹ ہونے والا کنٹری ہے. جرمنی کے ایک رسالے کی رپورٹ 1997 میں آئی تھی کہ اگر اس وقت چونکہ کیوٹو پروٹوکول, مونٹریال پروٹوکولز وغیرہ آ رہے تھے, یہ گلوبل وارمنگ کے حوالے سے, یہ جو کلوروفلورو کاربنز ریلیز کر رہے ہیں, جو گیسز نکل رہی ہیں, ان کو کنٹرول کرنے کے لیے, تو انہوں نے کہا تھا کہ جب یہ کلائمیٹ چینج کا ایشو بنے گا تب پاکستان اور انڈیا, اور اس میں ابھی پاکستان سب سے زیادہ افیکٹ ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ لاسٹ ایئر جو آم کی پروڈکشن تھی پاکستان کی, اس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے 0.9 ملین ٹنز, جو کہ پچھلے سال سے 50% کم تھی. اس دفعہ بھی آم کی جو پیداوار ہے وہ کم ہے. پچھلے سال تو گندم کی پیداوار بھی کم ہوئی تھی. اس سال آپ نے دیکھا کہ گندم کا جب سیزن آیا تو جو ہے وہ بارشیں ہو رہی ہیں, ژالہ باری ہو رہی ہے, کسان بیچارے جو ہے وہ پریشان تھے کہ ان کی فصلوں کے ساتھ کیا بنے گا. تو اس طرح فوڈ سیکورٹیز کے ایشوز ہیں, اس کے ساتھ میس مائگریشن کے ایشوز سٹارٹ ہو جائیں گے. اب دیکھیے پاکستان میں دنیا میں سب سے زیادہ گلیشیئرز جو ہیں وہ پاکستان میں, یہ انٹارکٹیکا کے بعد.
تو وہ جب کلائمیٹ چینج ہوگا, گلوبل وارمنگ ہوئے گی, گرمی سے وہ گلیشیئرز پگھلیں گے, تو سیلاب آئیں گے, وہاں کے جو لوگ ہیں جو وہاں پہ رہ رہے ہیں ان کو مائگریشن کرنی پڑے گی. تو ہر لحاظ سے پاکستان میں کیوس پھیلنے کا اندیشہ ہے, ایک بہت بڑا کرائسس آنے والا ہے. سو اس پہ کوئی کام نہیں کر رہا. سو آئی وش کہ چونکہ میرا ایم فل کیمسٹری میں ہے, میں باہر سے جا کے کلائمیٹ چینج میں کوئی ایسا بڑا رسک مینجمنٹ کا کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے اس طرح سے پاکستان میں جو پہلے سے انالیسس کر کے پھر اس کے لیے کوئی کام کرے. بالکل, رسک مینجمنٹ کے لیے بے شک ہو بھی, لیکن کلائمیٹ چینج کو اسپیسیفکلی لے کر رسک مینجمنٹ کرنے والا کوئی بھی نہیں. تو وہ یوول نوح ہراری صاحب فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ پاکستانیوں کو یوکرین والی جنگ میں یہ تو پتہ ہے کہ کتنے لوگ مار رہے ہیں اور یوکرین اور رشیا کے کیا نقصانات ہو رہے ہیں, لیکن ان کو اس چیز کا نہیں پتہ, اس افریت کا نہیں پتہ جو ان کو کھانے والی نگلنے والی ہے, کلائمیٹ چینج ہے. سو میرا زندگی کا گول اور مشن جو ہے وہ اگر میں ابھی بتاؤں, ابھی سال 2 سال بعد تو کوئی نہیں پتہ حالات آپ کو کس طرف لے کے جاتے ہیں, لیکن میرا پیشن ہے کہ میں کلائمیٹ چینج کے لیے کچھ کروں اور اس کے لیے کچھ بڑا جو ہے وہ پاکستان کے لیے کر کے لے کے آؤں. اچھا سر, آپ نے اپنے یونیورسٹی لائف میں کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ پارٹیسپیٹ کیا, آپ نے 7 ایوارڈ اسکاؤٹنگ میں لیے, اس کے علاوہ ڈبیٹنگ میں, رائٹنگ میں, ہر چیز میں آپ نے پارٹیسپیٹ کیا, یعنی کو کریکولر ایکٹیویٹیز تمام اگر میں کہوں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا کیونکہ آپ کی پارٹیسپیشن بہت زیادہ تھی. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ٹائم کو کس طرح مینیج کرتے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ یوتھ کو کیا ایڈوائز کریں گے کہ وہ کس طرح اپنے ٹائم کو میکسیمم یوٹیلائز کر کے پروڈکٹیوٹی انہینس کر سکتی ہے. آئی وش کہ یوتھ جو ہے وہ میرا یہ سوال یہاں تک سن سکے اور وہ لازمی سنے, چونکہ میری بڑی خواہش ہے کہ میں اپنے جونیئرس کو جو میرے بعد آ رہے ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں جو یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, ان کو یہ لازمی یہ بتاؤں کہ یار یہ جو ٹائم ہے 4 سال کا جو آپ یونیورسٹی میں گزار رہے ہیں, یہ آپ کی زندگی کا دی بیسٹیسٹ ٹائم ہے, گولڈن ٹائم پیریڈ ہے. اس کو آپ جتنا یوٹیلائز کریں گے سیلف ڈیولپمنٹ کے لیے, سیلف لرننگ کے لیے, ٹائم مینجمنٹ کرنا آپ سیکھیں گے, اتنا ہی آپ کو یہ پے بیک کرے گا آپ کی فیوچر لائف میں. سو میں نے اسکاؤٹنگ کی, ایڈیٹنگ کی, میں پترس کا ایڈیٹر رہا, 100 ایئر اسپیشل ایڈیشن نکالا, میں سعودی ٹرانسلیشن سوسائٹی کا پریزیڈنٹ رہا جو سنس 1939 کام کر رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ بینگ اے اسٹوڈنٹ میں جب اس کا پریزیڈنٹ تھا, مجھے یورپین یونین کی طرف سے پروجیکٹ ملا, 1.5 لاکھ روپے کا وہ پروجیکٹ تھا, صرف اس میں ٹرانسلیشن کرنی تھی. سو میری ایک ٹرانسلیشن انڈیا سے پبلش تھی. سو یہ ساری چیزیں میں نے یونیورسٹی کے اندر کی. تو آپ کا سوال تھا کہ ٹائم مینجمنٹ کیسے کی, تو بنیادی طور پہ 3-4 باتیں ہیں جو ہر اسٹوڈنٹ کو فالو کرنی چاہیے. سب سے پہلے تو اپنی کلاس ضرور لیں, کوئی اس میں دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ آپ کلاس چھوڑ رہے ہیں تو آپ بہت بڑے 30 مار خان ہیں, اگر آپ کلاس چھوڑ کے اپنی اٹینڈنس پوری کروا رہے ہیں تو آپ بہت 30 مار خان ہیں. بھائی اگر آپ اپنی کلاس چھوڑ رہے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ اپنے ساتھ ظلم کریں. میرا چونکہ سبجیکٹ کیمسٹری تھا, میرا اللہ کا شکر کبھی بھی کوئی سبجیکٹ نہ فیل ہوا ہے, نہ میں کسی میں ان ایلیجیبل ہوں, میرا جی پی اے بھی بہت شاندار تھا. تو کیوں تھا, چونکہ میں ساری کلاسز لیتا تھا, اور کلاس کا جو لیکچر تھا وہ اس کو میں بڑے غور سے سنتا تھا, اور پھر پیپروں میں جا کے اس کو تیار کر کے میں پیپر اپنے کلیئر کر لیتا تھا. اس کے ساتھ جو بھی درمیان میں 1 گھنٹہ بچا, 2 گھنٹہ بچا, یا اگر کلاسز لینے کے بعد دن کے 12 گھنٹے بچے یا 14 گھنٹے بچے, میں اس سارے ٹائم کو لرننگ پہ جو ہے فوکس کرتا تھا. مثال کے طور پہ گورنمنٹ کالج میں رہتے ہوئے میرے ہر ڈپارٹمنٹ کے پروفیسرز کے ساتھ دوستیاں تھیں, تعلقات تھے, میں ان کا احترام کرتا تھا, انہیں اچھا لگتا تھا کہ یار ایک اسٹوڈنٹ ہے, ہمیں اچھا جو ہے وہ گردانتا ہے. تو میں ان کے پاس بیٹھتا, ان کے ساتھ چائے پیتا. پروفیسر خورشید رضوی صاحب بہت بڑے اسکالر ہیں, تو وہ میں اکثر ان کو دیکھتا کہ وہ اپنی پارکنگ سے بیگ لے کے اپنے ڈپارٹمنٹ میں لیکچر دینے آتے تھے, تو میں وہیں سے ان کا بیگ پکڑتا تھا, اپنے دوستوں کو سائڈ پہ کر دیتا, ان کو چھوڑتا, ان کے ڈپارٹمنٹ واپسی پہ دیکھتا, تو پھر اسی طرح ان کو وہاں پہ چھوڑتا. تو ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اسی طرح مختلف ڈپارٹمنٹس کے ایچ او ڈیز تھے, لائک ڈپارٹمنٹ آف میتھمیٹکس, زوالوجی, پرشین, ان سارے اساتذہ کے پاس جا کے میں بیٹھتا جب بھی فری ٹائم مجھے ملتا یا وہ فری ہوتے. تو وہاں سے جو آپ اسمارٹ لرننگ کرتے ہیں نا, بجائے کہ آپ یونیورسٹیز میں گروپس ہوتے ہیں لڑکے لڑکیوں کے جو گپ شپ لگاتے ہیں, جو ہنسی مذاق کرتے ہیں, جو لائک ہوٹلنگ کرتے ہیں یا ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہیں, تو اس سے آپ لائک ٹھیک ہے لرن تو شاید آپ پھر بھی تب کر رہے ہوئیں گے, لیکن اتنا لرن نہیں کر رہے کہ جتنا آپ ڈائیورسفائی کر کے چیزوں کو لرن کر سکتے ہیں. آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی بیٹھیں, لیکن آپ کچھ ٹائم نکال کے اپنے ڈپارٹمنٹ کے علاوہ کسی اور ڈپارٹمنٹ کے بھی ٹیچر کے ساتھ بیٹھیں, تو آپ بہت کچھ لرن کر سکتے ہیں. سو میرا فوکس ہوتا تھا کہ میں نے یہ چیزیں اچیو کرنی. سر قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو, ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے قاسم علی شاہ صاحب اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے, میں 2017-18 میں ان کے ساتھ میرا فرسٹ انٹریکشن ہوا, A+ ٹی وی پہ وہ ہوسٹ کر رہے تھے تب رمضان ٹرانسمیشن, اور اس سے بھی پہلے میرے ایک دوست ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ 2000 میرا بھی ویسے فرسٹ انٹریکشن وہیں پہ ہوا تھا ان کے ساتھ. میں نے ڈیبیٹنگ میں پارٹیسپیٹ کیا, میں نے کوئی کمپٹیشن میں کیا تھا اور ون کیا تھا, اللہ کا یہ تو بڑا اچھا ہے. تو قاسم علی شاہ صاحب کا جتنا کام پھیل چکا ہے, جس طرح وہ دیکھو نا آؤ صلح کروائیں, جس میں انہوں نے کچھ 300-400 میاں بیوی کو جو ہے انہوں نے آؤٹ آف دا کورٹ صلح کروائی ہے, پھر قیدی رہا کروائیں, پھر وہ بچوں کو اسکالرشپس دے رہے ہیں کہ جو افورڈ نہیں کر سکتے لرننگ یا اپنی یونیورسٹی ایکسپینسز کو افورڈ نہیں کر سکتے, ساتھ میں ان کو اسکل سکھا رہے ہیں. ساتھ میں انہوں نے یہاں پہ بک کلچر پروموٹ کرنے کے لیے اپنی فاؤنڈیشن میں انہوں نے ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے. سو اتنا ڈائیورسفائی کام اور ایک انسان کا کرنا یہ اتنا حیران کن ہے.
لگتا نہیں ہے کہ یہ کوئی انسان کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے ماشاءاللہ. وہ جس طرح پاکستان کی گرومنگ کے لیے بچوں کو اپنے تئیں سکھانے کے لیے جو ان کو لگتا ہے کہ بہتر ہے وہ سکھا رہے ہیں، تو یہ ہے ایک عام انسان، ایک ٹرو پاکستانی کہ جس کو دینا چاہیے، جس معاشرے سے اس نے کچھ لیا ہے اس کو گیو بیک بھی کرنا چاہیے. سو میری خواہش ہے کہ ان کا یہ سفر جاری رہے اور ان کی طرح ان کو فالو کرتے ہوئے میں یا مجھ جیسے اور نوجوان جو پاکستان سے کچھ حاصل کر رہے ہیں وہ پے بیک بھی ضرور کریں. بہت بہت شکریہ ظاہر محمود صاحب، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، آپ تشریف لائے. ناظرین مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، خاص طور پہ جو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنی یونیورسٹی کے 4 سالوں میں ہی بہت سارے ایسے سکلز سیکھے جو اب لائف ٹائم ان کے کام آ رہے ہیں. تو میری بھی درخواست یہ ہے کہ جو یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جہاں گروپس میں جاتے ہیں، آؤٹنگ کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ تھوڑا سا ٹائم اپنی گرومنگ پہ اور اپنے سافٹ سکلز کے لیے نکالیں تاکہ آنے والے وقت میں ان کو فائدہ ہو سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ.